ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں وہ بد نصیب تھی جسے زندگی میں کوئی خوشی ملی نہ سکون مل سکا، یہاں تک کہ میری عزت بھی داؤ پر لگ گئی، مگر اس کے بعد بھی کسی نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اور آخرکار زندگی نے مجھے وہاں پہنچا دیا جس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میرا مجرم کون تھا؟ میری کہانی سن کر کسی کا بھی دل تڑپ سکتا ہے۔ کاش زندگی بھی کبھی مجھ پر مہربان ہو جاتی تو میں بھی آج کسی کے دل کی خوشی بن کر رہتی۔ میرا نام مائدہ ہے۔ میں کون تھی اور مجھے دنیا میں لانے والا میرا باپ کون تھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تو بس اتنا جانتی تھی کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی میرا باپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مگر میں ساری زندگی باپ کی شفقت کو ترستی رہی۔ میرا سارا بچپن محرومیوں میں گزرا، حالانکہ ماں تو میری اپنی تھی، مگر اس نے بھی مجھے پرایا کر دیا۔ مجھے اچھی طرح وہ سیاہ دن یاد ہے جس دن میری اماں دوسری بار دلہن بنی تھی۔ میں بھلا وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری اصل بربادی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب میری ماں کا دوسرا نکاح ہمارے محلے کے چاچا رمضان سے ہوا تھا، جو پورے محلے میں اپنی ہڈ حرام اور گندی زبان کی وجہ سے مشہور تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اسے محلے میں پسند نہیں کرتا تھا، مگر اسی محلے کے رہنے والے لوگوں نے میری ماں کا نکاح چاچا رمضان سے کروایا۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی جب یہ نکاح ہوا تھا۔ چاچا رمضان تو مجھے پہلے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلتا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں رہتی تھی، اور وہ راستے میں قریب سے گزرتے ہوئے بچوں کو اکثر وہ لاٹھی مار دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے سب بچے اسے بہت چڑھتے تھے، اور بچوں کو مارنے کی وجہ سے ہی ان کے ماں باپ کا جھگڑا چاچا رمضان سے ہو جاتا تھا۔ سب محلے والے اس سے بہت تنگ تھے، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس محلے میں رہے، مگر اس کا اپنا ذاتی مکان ہماری گلی میں تھا، جس کی وجہ سے کوئی زور زبردستی کر کے اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا تھا، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ مکان بیچنے کو راضی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ ایک بوڑھی ماں ہوا کرتی تھی جو گھر سنبھالتی تھی اور اپنے بیٹے کے سر پر سہرا باندھنے کے خواب دیکھتی تھی۔ چاچا رمضان شروع سے ہی کافی لڑاکا مزاج کا مالک تھا، مگر 18-19 سال کی عمر میں جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر ضائع ہو گیا اور لوگوں نے اسے لنگڑا کہہ کر پکارنا شروع کیا تو وہ بہت چڑچڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ ذرا سی بات پر وہ لوگوں کو گالیاں دینے لگ جاتا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی وہ اسی دکان پر کام کرتا رہا جہاں پر پہلے کرتا تھا۔ وہ ایک کریانے کی ایک کافی بڑی دکان تھی۔ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ معذور ہونے کے کچھ عرصے بعد تک تو اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کیا، مگر پھر چاچا رمضان نے ہمت باندھی اور لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے دل کو بھی بڑا کیا اور لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی ماں بیمار رہتی تھی۔ جب سے اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا تو اس کی بیماری بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی وجہ سے چاچا نے اپنی ماں کو گھر بٹھایا اور خود پہلے کی طرح کام کرنے لگ گیا، مگر بہت کوششوں کے باوجود رمضان چاچا کی ماں اس کی شادی نہیں کروا سکی، کیونکہ محلے اور آس پاس کے رہنے والے چاچا رمضان کے مزاج سے بھی واقف تھے، اور پھر وہ اتنا زیادہ کماتا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے اخلاقی اور جسمانی عیب کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ مگر زندگی یوں ہی تو نہیں گزر سکتی تھی۔ آخرکار چاچا کی ماں کی بہت زیادہ کوششوں کے بعد ایک بہت غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ چاچا رمضان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس شادی سے چاچا رمضان بھی بہت خوش تھا اور اس کی ماں بھی اپنے بیٹے کو
दूल्हा बनते हुए देखना चाहती थी। उसने बड़े अरमानों से सारे इंतजामात किए और बहू को ब्याह कर घर ले आई। जब मोहल्ले वालों ने चाचा रमज़ान की बीवी को देखा तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत, गोरी चिट्टी और बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी। यानी कि उसमें कोई ऐसा ऐब या खामी नहीं थी कि कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी रमज़ान जैसे बंदे के साथ कर दे। मोहल्ले वालों का ख्याल था कि लड़की वालों ने सिर्फ अपना घर बार देखकर ही लड़की रमज़ान चाचा को दी थी, वरना कौन इस तरह अपनी बेटियों को जहन्नुम में धकेलता है। इसी तरह रमज़ान चाचा भी अपनी किस्मत पर बड़े नाज़ा थे कि उन्हें बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई थी। मगर हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान चाचा की खूबसूरत और बेऐब बीवी भी वो नहीं निकली जो सबको नज़र आती थी। शादी के शुरू में तो कुछ दिन वो थोड़ी दबी रही। घर में हर वक्त सास मौजूद रहती थी, इस वजह से वो खुलकर किसी के सामने नहीं आ सकी। ना ही मोहल्ले वालों ने उसे कभी घर से बाहर आते जाते हुए देखा था। बाहर के सारे काम और लेन देन रमज़ान चाचा और उसकी माँ खुद किया करते थे। मोहल्ले वालों को भी रमज़ान चाचा की शादी के बाद काफ़ी सुकून हो गया था, क्योंकि शादी के बाद चाचा का मिजाज भी काफ़ी बदल गया था। वो पहले की तरह ना तो किसी से उलझता था और ना ही बिला वजह बच्चों को डांटता डपटता था। सबको ये लगता था कि शायद अब वो हमेशा ऐसे अच्छा बनकर रहेगा। मगर रमज़ान चाचा की ज़िंदगी में शादी के बाद पहला तूफ़ान उस वक्त आया जब उसकी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। वो बेचारी घर की छत से सीढ़ियाँ उतरते हुए पता नहीं कैसे गिरी थी कि दोबारा उसे होश ही नहीं आया और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उस दिन रमज़ान चाचा को लोगों ने रोते हुए देखा और बड़ा सहारा भी दिया था। मगर कुछ दिन बाद ही रमज़ान चाचा के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। मोहल्ले वाले कहते थे कि रमज़ान चाचा की बीवी उससे बहुत लड़ाई करती है, उसकी वजह से रमज़ान को भी गुस्सा आता है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी पर हाथ भी उठाने लग गया था। खुद आस पड़ोस वालों ने दिन और रात के किसी भी वक्त मार पीट की आवाज़ें भी सुनी थी और उन दोनों की लड़ाई भी सुनाई देती थी। और ये इंकशाफ रमज़ान चाचा के बराबर रहने वाली खाला बतूल ने ही किया था कि उसने एक दिन खुद अपने कानों से सुना है कि रमज़ान अपनी बीवी से कह रहा था कि तूने मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया और वो मर गई क्योंकि तू उसे मारना चाहती थी। उसके होते हुए तो अपनी मर्जियां पूरी नहीं कर सकती थी, जो अब उसके जाने के बाद करती है। ये बातें खाला बतूल की वजह से ही पूरे मोहल्ले में फैल गई। फिर ऐसा वक्त भी आया जब रमज़ान चाचा की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी घर से बाहर भी जाने लग गई। जब लोगों ने ये बात रमज़ान चाचा को बताई तो उसने काम पर जाते हुए घर के बाहर ताला लगाना शुरू कर दिया। और फिर एक रात ऐसा हुआ कि रमज़ान चाचा ने किसी को अपने घर में बीवी के साथ देख लिया। उस वक्त रमज़ान चाचा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन वो ऐसी बेशर्म औरत थी कि उसी वक्त घर छोड़कर चली गई। शायद ये सब कुछ बना बनाया प्लान था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हकीकत सामने आ गई थी। दरअसल रमज़ान चाचा की बीवी शादी से पहले ही किसी को पसंद करती थी और उसके साथ घर छोड़कर चली भी गई थी। मगर उसके घर वालों ने अपनी बेटी को तलाश किया और वापस घर ले गए और उसके फौरन बाद ही उन्होंने अपनी बेटी का निकाह रमज़ान चाचा से करवाया था, ताकि उनकी इज्जत भी महफूज रह जाए और बेटी का घर भी बस जाए। लेकिन चूंकि वो लोग हमारे इलाके के रहने वाले नहीं थे, इसीलिए ये बात किसी को पहले पता ही नहीं चल सकी। मगर शादी के बाद भी वो लड़का रमज़ान चाचा की बीवी से मिलने आने लगा, जो पहले रमज़ान चाचा की माँ की मौजूदगी की वजह से नहीं आ पाता था। और शायद ये बात भी सच थी कि उसने खुद ही अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था। इस वाक़ये ने रमज़ान चाचा को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उसका औरत ज़ात से एतबार ही उठ गया था। मोहल्ले वालों को रमज़ान चाचा से बड़ी हमदर्दी थी, मगर इस हमदर्दी को भी वो गलत समझने लगा
اور پہلے سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کی غیرت پر ہنستے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں رمضان چاچا کی نہ تو کوئی غلطی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی قصور تھا۔ مگر جس شخص پر ایک ساتھ اتنی قیامتیں ٹوٹ پڑیں تو اسے ہوش ہی کب رہتا ہے کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط کرتا جا رہا ہے۔ یہی رمضان چاچا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پہلے ماں کے مرنے اور پھر بیوی کی بے وفائی نے رمضان چاچا کو ایک مرتبہ پھر ایسا بنا دیا جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ رمضان کی طرح ایسی ہی کچھ کہانی میری اماں کی تھی۔ میری اماں جو اس محلے میں بہو بن کر آئی تھی، اس کا تعلق ایک بہت غریب گھر سے تھا۔ جب میرے نانا کا انتقال ہو گیا اس وقت میری اماں کی عمر 20 سال تھی اور وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری نانی نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرنا شروع کیا، مگر جوان بیٹی کا ساتھ اسے بہت بے چین رکھتا تھا۔ ان لوگوں کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، اس لیے اخراجات میں بھی بڑی تنگی ہو رہی تھی۔ تب نانی نے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک جاننے والے کی مدد سے میری اماں کا رشتہ میرے ابا کے ساتھ طے ہو گیا۔ میرے ابا جو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتے تھے جہاں پر شادی کے بعد میری اماں آئی تھی۔ میرے ابا گاڑیوں کے مکینک تھے۔ انہوں نے یہ کام اپنے شوق کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں سیکھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین کاریگر بن گئے اور ایک بہت بڑی دکان پر کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کی گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی۔ پھر دادی کی سمجھداری اور کفایت شعاری کی وجہ سے ہی کافی بچت بھی ہو جاتی تھی۔ دادا دادی جب اماں کو بیاہ کر لائے تو دادی نے اماں کو بھی اپنی طرح گھرداری سکھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میری اماں نے بھی ہر ممکن طور پر ساس کے طریقے سلیقے کو اپنایا اور بڑی جلدی ان کے ساتھ گھل مل گئی، لیکن اماں کو اپنی ماں کی طرف سے بہت پریشانی رہتی تھی۔ اس لیے میرے دادا دادی نے اماں سے خود کہا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ یہیں لے آئیں اور ان کی خدمت کریں۔ اس طرح نانی بھی اماں کے گھر میں آ کر رہنے لگ گئی، مگر 1 سال کے عرصے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ دور پرے کے کچھ رشتے دار تھے جو بہت پہلے ہی ان کو اکیلا چھوڑ چکے تھے۔ اب ان کے لیے جو کچھ بھی تھے وہ میرے ابا اور ان کے گھر والے ہی تھے۔ اماں اور ابا کی شادی کو 2 سال پورے ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی اور دادا اسی انتظار کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے نصیب میں اپنے بیٹے کی اولاد کا سکھ دیکھنا نہیں لکھا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد ابا اس گھر کی واحد کفیل تھے اور اب انہیں ہی ساری ذمہ داریاں اکیلے نبھانی تھیں۔ وہ نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اماں نے بھی ساس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھی، کیونکہ جب دادا کے انتقال کے بعد دادی کو فالج کا اٹیک ہوا تو وہ بستر پر پڑ گئی تھیں۔ ایسے وقت میں اماں نے انہیں کسی بچے کی طرح سنبھالا اور وہ دن رات اماں کو دعائیں دیتی تھی، اور ان دعاؤں سے وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ اماں امید سے تھیں، لیکن ایسی حالت میں اماں اگر دادی کو سنبھالتی تو ان کی صحت پر اثر پڑ سکتا تھا۔ ابا نے کچھ عرصہ اماں کی سہولت کے لیے دادی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک کل وقتی نرس کا انتظام کر دیا، جو ہر وقت دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی، اور ابا نے اس بڑے ہوئے خرچے کو سہولت سے کرنے کے لیے ڈبل شفٹ لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے میری پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، اماں اور ابا کی آنکھوں میں خواب بھی بڑھتے گئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے سارے خواب سچ ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے۔ وہ گرمیوں کی ایک
چھلکتی دوپہر تھی جب اچانک میری دادی کی طبیعت بگڑ گئی تو ابا انہیں ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ جیسے جیسے دادی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی ابا کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کی ماں بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ گاڑی والے کو اور تیز چلانے کا کہنے لگے۔ طبیعت اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوا کہ کوئی بھی نہیں بچ سکا تھا۔ اماں کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، کیونکہ یہ صدمہ ہی بہت بڑا تھا۔ ماں جیسی ساس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا واحد سہارا بھی چھن گیا تھا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ان کا سہاگ اس طرح اجڑ جائے گا۔ اماں کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہسپتال میں داخل تھی اور ان کے پاس ایک پڑوسن ہسپتال میں رہتی تھی جو اماں کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی اور اماں کی حالت پر دل سے افسردہ بھی تھی۔ بڑی مشکلوں سے 3 دن اماں کی حالت سنبھلنے میں لگ گئے تو پڑوسن اماں کو لے کر گھر چلی گئی، مگر اس کے بعد میری ماں نے ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اماں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ جانے والوں کا سوگ منائیں یا پھر آنے والے کی زندگی کے بارے میں سوچیں، جس کا اب دنیا میں اماں کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہی سوچیں سارا وقت اماں کو پریشان کیے رکھتی تھیں۔ اگر محلے کی عورتیں اماں کا ساتھ نہ دیتیں تو شاید وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ خاص طور پر پڑوس میں رہنے والی خالہ شمیم نے اماں کو بالکل بڑی بہنوں کی طرح سمجھایا بھی اور سنبھالا بھی۔ پھر اماں نے صرف اور صرف اپنی آنے والی اولاد کی خاطر زندہ رہنے کا فیصلہ کیا اور دل پر پتھر رکھ لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر کون کون سے طوفان اس کی اور اس کی اولاد کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ جیسے تیسے 3 مہینے پورے ہوئے اور میں دنیا میں آ گئی۔ میری پیدائش پر خوشیاں منانے والے تو سب دنیا سے جا چکے تھے اور ماں بھی ٹھیک سے خوش نہ ہو پائی، کیونکہ اسے جانے والوں کی یاد ستانے لگی اور آنے والے وقت کی پریشانی بھی جان خشک کرتی تھی۔ اسی تگ و دو میں اماں نے مجھے پالنا شروع کر دیا۔ چھوٹا سا وہ گھر جس میں اماں بیاہ کرائی تھی، اس گھر کے اوپر کا پورشن محلے والوں کی مدد سے کرائے پر چڑھانے کے قابل بنایا، اور پھر شمیم خالہ کے شوہر نے ہی ہمارے گھر کا اوپری حصہ کرائے پر چڑھا دیا تھا کہ ہر مہینے ملنے والے کرائے کی مدد سے گزر بسر ہو سکے۔ مگر صرف کرائے سے زندگی کہاں کٹ سکتی تھی، اس لیے اماں محلے والوں کی امداد لینے پر بھی مجبور ہو گئی۔ جب بھی کوئی صدقہ خیرات کے پیسے یا گوشت دے کر جاتا تو اماں دل پر پتھر رکھ کر لے لیتی تھی، لیکن روتی بھی بہت تھی، مگر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میری 25 سال کی جوان ماں پر اب اپنے علاوہ ایک بیٹی کا بھی بوجھ تھا جسے اس نے خود ہی اٹھانا اور سنبھالنا تھا۔ اگر شمیم خالہ ساتھ نہ دیتی تو شاید میری اماں کبھی اتنی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ لیکن سچ کہتے ہیں کہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ میری وہ ماں جو شوہر کی موجودگی میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اب چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے سر پر چادر لیے باہر چلی جاتی تھی۔ سبزی سے لے کر دوا دارو تک اماں کو خود لانا پڑتا تھا۔ شروع میں شمیم خالہ کا شوہر یا بیٹا سامان لا دیا کرتے تھے، مگر اماں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ وقت بے وقت اپنی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرتی رہے، اور آخر ایسا کب تک چلتا؟ ساری زندگی تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا۔ اس لیے اماں نے خود ہی ہمت کی اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے کام خود کرنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اماں میں خود اعتمادی آتی گئی اور وہ حالات کے مطابق گزارا بھی کرنے لگ گئی۔ وقت جتنا بھی مشکل اور بے رحم ہو، وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے۔ میں اسکول جانے کی قابل ہوئی تو اماں نے خالہ شمیم کی مدد سے مجھے محلے کے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں پر فیس کا خرچہ نہیں تھا اور کورس وغیرہ بھی مل جاتا تھا۔ باقی مدد محلے والے کر دیا کرتے تھے۔
میں شمیم خالہ کے پوتے اور پوتی کے ساتھ اسکول جاتی اور انہی کے ساتھ واپس آتی تھی، مگر میری زندگی میں شروع سے ہی ہر چیز کی کمی تھی۔ گھر میں دادا دادی، کوئی چچا پپھو یا کسی بھی رشتے کا کوئی ساتھ نہیں تھا، اور سب سے بڑا سہارا تو باپ ہوتا ہے جو میری پیدائش سے پہلے ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں نے کبھی اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے میرے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جذبات اور احساسات نہیں تھے، سوائے اس احساس کمتری کے کہ میرا باپ نہیں تھا۔ اس وقت موبائل بھی عام نہیں تھے کہ اس میں ابا کی کوئی تصویر ہوتی جو اماں مجھے دکھا دیتی۔ ایک مرتبہ جب میں 6 سال کی تھی، اس وقت اماں نے بکسے میں سے اپنی اور ابا کی شادی کی تصویریں نکال کر مجھے دکھائیں، تو میں نے ان تصویروں میں سے ایک تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، جو میں روز دیکھتی اور اسی تصویر سے باتیں کرتی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ابا کیسے تھے اور کون تھے، کیونکہ صرف تصویر دیکھ کر یا نام جان لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بھی ابا ہوتے جیسے محلے میں سب بچوں کے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے ابا کے ساتھ دکان پر چیز لینے بھی جاتے تھے، مگر میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا جس سے میں چیزیں منگواتی یا جو مجھے اسکول چھوڑنے جاتا۔ دنیا میں صرف میں نے ایک ہی رشتہ دیکھا تھا اور وہ میری ماں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اماں بہت اداس اور چپ چپ رہا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اماں کو ٹھیک سے ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بھی کھیلتے ہوئے آواز اونچی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہمیشہ مجھے ہلکی آواز میں بولنے کا کہتی اور تھوڑا سا کھیلنے کے بعد ہی منع کر دیتی تھی۔ نہ ہی اماں مجھے محلے میں کسی کے گھر جانے دیتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ تو جب سے میں نے اسکول جانا شروع کیا تھا تب سے میری سہیلیاں بھی بن گئی تھیں اور مجھے کچھ وقت کھیلنے کا بھی مل جاتا تھا۔ چونکہ میں شمیم خالہ کی پوتی کے ساتھ اسکول بھی جاتی تھی اور پھر مدرسے جانا بھی شروع کر دیا، اس لیے اماں مجھے اس کے ساتھ کھیلنے اور چیز لانے کے لیے منع نہیں کرتی تھی۔ مگر میں جب بھی اپنی سہیلی کے ساتھ دکان پر چیز لینے جاتی تو راستے میں آنے والا چاچا رمضان کا گھر ہم دونوں کے لیے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے گزرتے ہوئے ہم دونوں بہت ڈرتے تھے، کیونکہ ایک مرتبہ جب میں اور میری سہیلی چیز لینے جا رہے تھے تو بے دھیانی میں ہم دونوں کھیلتے کھیلتے رمضان چاچا کے دروازے کے قریب کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ تبھی وہ اندر سے نکل آیا اور ہمیں بلا وجہ ہی ڈانٹ کر بھگا دیا، اور ایک دن تو اس نے ہمیں مارنے کے لیے لاٹھی بھی اٹھا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ مگر ایک دن بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ گلی کے نکڑ پر چاچا رمضان سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر بھاگنے لگی تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک شاپر میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، اپنی اماں کو دے دینا۔ میں نے خاموشی سے وہ شاپر لیا اور گھر جا کر اماں کے حوالے کر دیا۔ اس شاپر میں دال، چاول اور گھی وغیرہ تھا۔ اماں نے یہی سوچ کر وہ سامان رکھا کہ محلے والے اکثر اماں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، تو چاچا رمضان نے بھی اسی وجہ سے دیا ہوگا۔ مگر اماں کو حیرت بھی تھی کہ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ اس نے ہماری مدد کے لیے کچھ بھیجا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہر چوتھے روز یہ سلسلہ چلنے لگا، یہاں تک کہ 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد چاچا رمضان دروازے پر دستک دے کر اماں کو سبزی بھی دے کر جانے لگے۔ شروع میں تو کسی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر پھر ایک روز خالہ شمیم نے اماں سے کہا کہ اس طرح رمضان کا دروازے پر آنا اچھی بات نہیں ہے، محلے والے کل کو باتیں بنائیں گے۔ تو اماں نے اگلے دن چاچا رمضان کو دروازے تک آنے کے لیے منع کر دیا۔ اس بات پر اسے بہت غصہ تو آیا، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی بات یقیناً محلے والوں نے کی ہوگی، ورنہ کسی کی مدد کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ پھر ایک رات ایسے ہوا کہ اچانک سے مجھے الٹیاں آنے لگ گئیں
تیز بخار بھی تھا مگر الٹی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اماں گھر میں اکیلی تھی اور بہت پریشان ہو گئی۔ برابر میں شمیم خالہ کا گھر بھی خالی پڑا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اماں کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے ان سے مدد مانگنا تو ممکن نہیں تھا۔ اماں نے پریشانی کی عالم میں باہر نکل کر برابر والوں کا دروازہ بجایا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور سردیوں کی راتیں تھیں۔ یقیناً سب اپنے اپنے گھروں میں گرم گرم بستروں میں سو رہے ہوں گے۔ اماں نے 1-2 بار مزید دستک دی، مگر جواب نہ ملنے پر مایوس ہو کر جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگی تو پیچھے سے رمضان چاچا نے اماں کو آواز دے کر پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ تو اماں نے پریشانی کے عالم میں اسے بتایا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اسے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ تب رمضان چاچا مجھے اٹھانے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے، مگر اسی وقت پڑوسی بھی جاگ گئے جن کا ماں دروازہ بجا رہی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی رمضان چاچا کو رات کے اس پہر ہمارے گھر میں دیکھا تو پتہ نہیں کیا سوچ لیا، حالانکہ وہ تو ہماری مدد کے لیے گھر میں آیا تھا۔ اسی نے مجھے اور اماں کو اسپتال پہنچایا، اور ساری رات ہم دونوں ماں بیٹی ہسپتال میں رہنے کے بعد جب اگلے دن گھر گئے تو محلے میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی تھیں۔ محلے کی ایک عورت نے ہی گھر آ کر اماں کو بتایا کہ سب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ رمضان اور تیرا کوئی چکر چل رہا ہے، تبھی تو وہ پورے محلے میں صرف تیرے ساتھ ہمدردیاں دکھاتا ہے۔ یہ سن کر اماں کا سر چکرا گیا، کیونکہ ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں۔ رمضان چاچا نے نہ تو کبھی اماں سے کوئی فالتو بات کی تھی اور نہ ہی نظر اٹھا کر دیکھا تھا، مگر کہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ اوپر سے خالہ شمیم اور ان کے گھر والے بھی موجود نہیں تھے کہ وہ اماں کا ساتھ دے پاتے۔ 3 دن بعد وہ واپس آئے اور محلے میں ہونے والی باتیں حالانکہ کانوں میں بھی پڑ گئیں، تو وہ بھی پریشانی کی عالم میں اماں سے ملنے چلی آئیں۔ انہوں نے اماں کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ دن بعد سب ٹھیک ہونے کی بجائے اور بگڑ گیا۔ جب خالہ شمیم نے ہمارے گھر آ کر اماں سے کہا کہ محلے کے سب بزرگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ تمہارا نکاح رمضان سے کر دیا جائے، کیونکہ تم کب تک اکیلی اپنی بچی کے ساتھ گزارا کرو گی؟ کل کو کوئی بھی پریشانی آنے پر جب بھی کوئی تمہاری مدد کرے گا تو اس میں بدنامی کا پہلو بھی نکل آئے گا۔ اماں خاموش ہو گئیں، مگر اماں رمضان چاچا سے تو کیا کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن سب کی باتوں اور عجیب سے رویوں نے اماں کو مجبور کر دیا اور اس نے محلے والوں کی بات مان لی۔ رمضان چاچا بھی اماں کی طرح مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے اور انہیں محلے میں رکھنے پر آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن گھر چونکہ ان کا اپنا تھا اس لیے انہیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اماں کے ساتھ جب رمضان چاچا کا نکاح ہو گیا تو ہم دونوں ماں بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر شفٹ ہو گئے۔ ہمارے گھر کا اوپر والا پورشن پہلے ہی کرائے پر تھا۔ رمضان چاچا کے گھر جانے کے بعد اب اماں نے ہمارے گھر کا نیچے والا پورشن بھی کرائے پر دے دیا اور زندگی کی ایک نئی شروعات کی۔ پہلے پہل تو سب کچھ مناسب ہی لگ رہا تھا۔ حسب معمول رمضان چاچا اپنی دکان پر چلے جاتے اور واپس آتے ہوئے سودا سلف بھی لے آتے تھے، جو اماں گھر میں بیٹھے گھر چلانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ سبزی بھی اماں کو خود ہی لا کر دیتے تھے۔ اماں کو کسی بھی کام کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا تھا، اور میں پہلے کی طرح شمیم خالہ کی پوتی کے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی۔ مجھے رمضان چاچا سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے میں ان سے دور دور ہی رہتی تھی، مگر وہ میرے لیے بھی چیزیں لاتے تھے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکوں۔ پھر اماں نے بھی مجھے کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی کہ وہ سوتیلے ہی سہی مگر تیرے باپ ہیں، اس لیے میں ان کو ابا کہہ کر مخاطب کیا کروں، مگر میں ان کو مخاطب ہی کب کرتی تھی؟ نہ تو میں ان سے کبھی کوئی چیز مانگتی تھی اور نہ ہی ان کے پاس جاتی تھی۔ اماں نے سوچا کہ
وقت کے ساتھ ساتھ مجھے عادت ہو جائے گی اور میں سمجھ جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ وقت بدلتا رمضان چاچا کی عادتیں کچھ بدلنے لگ گئی تھیں۔ اب وہ پہلے کی طرح لڑائی جھگڑا اور غصہ تو نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ لت ان کو پتہ نہیں کیسے لگی، مگر وہ اپنی دکان سے فارغ ہونے کے بعد جوئے کے اڈے پر چلے جاتے اور آدھی آدھی رات کو واپس آتے تھے۔ مشکل سے 3 سال سکون سے گزرے ہوں گے، اور جب اماں اور رمضان چاچا کے نکاح کو 4 سال گزرے تھے تب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو اماں کو یہ سب معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ رمضان چاچا جھوٹ بولتے تھے کہ میں کسی اور دکان پر بھی کام کرتا ہوں، لیکن جب انہوں نے گھر میں پیسے دینا کم کر دیے تو اماں کو شک ہو گیا۔ اماں نے شمیم خالہ سے کہہ کر پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ جوئے کی لت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ خبر اماں کے لیے بڑی پریشان کن تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی تھی، اوپر سے اب میں بھی بڑی ہو رہی تھی۔ ایسے میں سوتیلے باپ کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا۔ اوپر سے جوا تو اچھے اچھوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ہماری بربادی کے دن بھی شروع ہو چکے تھے، کیونکہ چند مہینوں کے اندر ہی رمضان چاچا نے امی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ سارے پیسے بھی جوئے میں اڑانے لگ گئے اور گھر میں موجود قیمتی سامان کو بھی بیچ کر جوا کھیلنے چلے جاتے تھے۔ اماں نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، روکا بھی، مگر وہ نہ تو سمجھتے تھے اور نہ ہی رکتے تھے۔ اماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں، اور اسی پریشانی کی وجہ سے اماں کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو جاتا کہ اماں کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کو پابندی کے ساتھ دوا لینے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ رمضان چاچا کے ساتھ روتے دھوتے زندگی گزر رہی تھی۔ انہوں نے 5 سال کے عرصے میں سب کچھ برباد کر کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی گھر بھی بیچ دیا، جو کسی قیمت پر وہ بیچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ مگر اب وہ نہ تو کچھ سوچتے سمجھتے تھے اور نہ ہی انہیں کسی کا کوئی خیال تھا۔ میں بھی جوان ہو چکی تھی اور حالات کو سمجھتی تھی۔ اماں کی پریشانی مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جب رمضان چاچا نے اپنا گھر بیچا تو ہم لوگ دوبارہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے، مگر رمضان چاچا بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اوپر والے پورشن سے جو کرایہ ملتا اسی سے گزارا ہو رہا تھا، اور رمضان چاچا کبھی کوئی کام کرتے تو کبھی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیتے تھے۔ اب تو ایسے ہونے لگ گیا تھا کہ اکثر رات کو وہ بھی گھر نہیں لوٹتے تھے۔ اماں کو میری فکر ستاتی تھی، لیکن وہ گھر کے حالات سے بھی بے حد پریشان تھی۔ بلڈ پریشر تو جان کو کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، مگر شوگر نے بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے، اور میری ماں بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے گھر کے حالات اور اپنی ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے کام کرنے کی ضد کی۔ حالانکہ 8ویں پاس کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، اور اس کے ذمہ دار بھی حالات ہی تھے، مگر 8ویں پاس لڑکی کو کوئی جاب نہیں مل سکتی، اس لیے محلے کی ایک عورت کے ذریعے میں نے ایک بنگلے میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر اماں کے سامنے جھوٹ بولا، کیونکہ میں نے اماں کو یہی بتایا تھا کہ میں کسی کلینک میں کام کرتی ہوں۔ اماں کی تو ایسی حالت تھی کہ وہ کہیں آتی جاتی ہی نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے مجھے کام کرنے کی اجازت دی، مگر جب تک میں گھر سے باہر رہتی تو اماں کا سانس خشک ہوا رہتا تھا۔ خالہ شمیم بھی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہماری خیر خبر رکھتی تھی۔ اب وہ ہمارے گھر تو نہیں آتی تھی، مگر ہر دوسرے دن جا کر خالہ کی خیر خبر لے لیا کرتی تھی۔ مجھے بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزرے تھے، اور بظاہر سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ میں ہر مہینے ملنے والی تنخواہ بھی اماں کو دے دیتی، اور اس کے علاوہ بیگم صاحبہ جو مجھے پیسے دیتی تھیں میں وہ بھی اماں کو یہ کہہ کر دیتی تھی کہ مجھے اچھا کام کرنے پر کمیشن ملا ہے۔ اماں بھی خاموشی سے پیسے رکھ لیتی، کیونکہ میری تنخواہ سے ہی گھر کا گزارا بھی ہو رہا تھا۔ اماں نے سوچا تھا کہ اگر میں کام کرتی رہوں گی تو وہ گھر کے ملنے والے کرائے سے کمیٹی ڈال دے گی اور جلد ہی میری شادی کر دے گی، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی ایک اور طوفان میری زندگی میں آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں بنگلے میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ وہاں موجود نہیں تھی، صرف صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا
کہ تمہاری بیگم صاحبہ ذرا 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہیں، اس لیے تم بھی چھٹی کرو۔ میں یہ سن کر سوچنے لگی کہ بیگم صاحبہ نے اگر جانا ہی تھا تو مجھے پہلے چھٹی کیوں نہیں دی۔ یہی سوچتے ہوئے میں واپس جانے کے لیے پلٹی تو صاحب بولے کہ آ ہی گئی ہو تو میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ میں چپ چاپ کچن میں چلی گئی، مگر جیسے ہی چائے لے کر صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چیخنے چلانے لگی، مگر میری مدد کے لیے کوئی بھی وہاں پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان صاحب کے سر میں مارا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس دن چوکی دار بھی ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ شاید صاحب نے سب کو پہلے ہی چھٹی دے دی تھی اور میرے لیے جال بچھائے بیٹھے تھے، مگر میں بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر ہانپتی کانپتی ہوئی روڈ تک پہنچی اور رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی میں نے اماں کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے حال کو دیکھ کر بھی وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اماں مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ ہوا کیا ہے۔ تب میں نے اماں کو ساری بات بتا دی، مگر اماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بے آبرو ہوئے بغیر ہی بچ کر آ گئی تھی، کیونکہ اماں بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ اماں میری حالت دیکھ کر اور بات سننے کے بعد سوچوں ہی سوچوں میں نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب میری بھی زندگی اسی کی طرح برباد ہو جائے گی اور کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد اماں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور مجھ سے بھی خاموش رہنے کو کہا۔ میں خود بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ دوبارہ نوکری کرنے کا سوچنا بھی دور کی بات تھی۔ میری تو روح کانپ جاتی تھی جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اماں نے مجھ سے عجیب و غریب سوال پوچھنا شروع کر دیے اور وہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھیں۔ میں اماں کو یقین دلاتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اماں بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالوں۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میں اور اماں کھانا کھا کے فارغ ہوئے۔ برتن سمیٹنے کے بعد میں کچن میں کام کرنے لگی، لیکن اچانک سے میرا دل خراب ہونے لگا اور مجھے الٹی آ گئی۔ تب اماں کی پریشانی دیکھنے لائق تھی۔ اماں نے مجھ سے ایک ہی پل میں پتہ نہیں کتنے سوال پوچھ ڈالے جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اماں کیا جاننا چاہتی ہے۔ اماں نے مجھے لے جا کر کمرے میں سونے کا کہا اور خود چادر لے کر شمیم خالہ کی طرف چلی گئی۔ میں بھی پریشان ہو گئی کہ بھلا رات کو اس ٹائم کہاں جانے کی ضرورت تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اماں لوٹی، مگر اماں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر اگلے دن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اماں نے مٹھائی منگوائی اور سارے محلے میں بانٹ دی۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا ہے، 1 ہفتے بعد اس کا نکاح ہے۔ اماں نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ محلے والے نکاح کے سلسلے میں ماں کا ساتھ دے سکیں، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن ہی محلے کی کبھی کوئی عورت تو کبھی کوئی عورت ہمارے گھر آتی، اماں کے ہاتھ میں چپ چاپ پیسے رکھتی یا پھر کوئی نہ کوئی چیز لے آتی تھی جو ماں میرے جہیز کے لیے رکھ رہی تھی۔ مگر میری سمجھ سے باہر تھا کہ اماں نے کس کے ساتھ میرے نکاح کی بات پکی کی ہے، اور ایسا کون ہے جو 8 دن میں شادی کرنے پر تیار بھی ہو گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اماں نے چاچا رمضان جیسا ہی کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا جس کے پلے مجھے باندھ کر وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ حالانکہ میرے ساتھ تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہوا تھا اور اس بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری اماں نے چھوٹی سی بات کو اپنے دل و دماغ پر اتنا سوار کر لیا تھا۔ میں اماں سے پوچھتی تو مجھے خاموش کروا دیتی اور کہتی چپ چاپ اپنی شادی کے لیے دل و دماغ کو تیار کرو، میں خود ہی سارے انتظامات کر لوں گی اور بڑی عزت سے تمہیں رخصت کروں گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اماں کی اس بات پر چڑ جاتی تھی کہ وہ میری شادی کر کے کیا ٹھیک کرنا چاہتی تھیں جو اب ٹھیک نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں نکاح کا دن آ گیا اور اماں نے مجھے تیار کرنے کے لیے محلے کی ایک لڑکی کو بلایا۔ مجھے حیرت تھی کہ میری سب سے قریبی سہیلی جو بچپن سے میرے ساتھ تھی وہ بھی اس دن میرے پاس نہیں آئی، اور خالہ شمیم بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر نکاح کے وقت مولوی صاحب کے ساتھ خالہ شمیم ہی اندر آئی اور ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔
तब मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे जब मौलवी साहब ने खाला शमीम के पोते का नाम लेकर ईजाबो कबूल शुरू किया। मैंने निकाह नामे पर साइन किए तो सब एक दूसरे को मुबारकें देने लग गए। खाला शमीम ने मेरे माथे पर प्यार किया और वहाँ से चली गई। फिर अम्मा मेरे पास बैठी और मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि मैं तेरी माँ हूँ, ना तो तेरे लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ और ना ही कर सकती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं बहुत परेशान थी और अपनी परेशानी में पता नहीं क्या कुछ सोच बैठी थी, मगर मैंने जाकर खाला शमीम से बात की तो उन्होंने खुद अपने पोते के लिए मुझसे तुम्हारा हाथ मांग लिया। और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती थी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैं शादी के बाद बिल्कुल बराबर वाले घर में जा रही थी और इतने पास रहते हुए मैं अपनी माँ का मुकम्मल ख्याल भी रख सकती थी। आज मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। इन 5 सालों में मेरे 2 बच्चे हैं। चाचा रमज़ान का इंतकाल हो चुका है, मगर मेरी अम्मा अपने बुढ़ापे के दिन बहुत अच्छे गुजार रही हैं। अम्मा को देखकर सोचती हूँ कि चलो आखिरी उम्र में ही सही, मगर उन्हें भी कोई सुख नसीब हुआ। अपने दोनों नवासों के साथ वो बड़ी खुश नज़र आती हैं। खाला शमीम के बाद वही दोनों तो अम्मा की तन्हाई का सहारा हैं। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।